إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی محترم مکرم حاضرین اور سامعین، اسلامی ہجری سال کا 8واں مہینہ شعبان جاری ہے، اور شعبان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شعبان، اللہ اس شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ان کا مطلب اور مفہوم جس طرح بعض اکابر نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے بیج بونے کا وقت ہوتا ہے، فصل لگانے کا وقت، اور شعبان کا مہینہ ایسے ہے جیسے اس کی آبیاری کرنا۔ جب فصل کچھ ہو گائے تو پھر بندہ اس کو پانی دیتا ہے، گوڈ کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ایسے ہے، اور رمضان المبارک ایسے ہے جس طرح پھل اور فصل کو حاصل کرنا، یعنی آپ رجب سے شروع ہوں گے اور رمضان میں جا کے اللہ آپ کو وہ پھل عطا فرمائیں گے۔ جو رجب کا مہینہ گزرا اس میں گویا کہ انسان بیج لگانا شروع کر دیتا ہے، فصل بونا شروع کر دیتا ہے، نیک اعمال کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا، یہ ایسے ہے کہ آپ اس کو کھاد ڈالتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں تاکہ فصل اچھی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے لگی ہوئی فصل پر بے شک آپ بیج بوئیں گے، وہ اگ آئے گی، لیکن اس پر جب آپ یہ محنت نہیں کریں گے، اس کو پانی نہیں لگائیں گے، گوڈ نہیں کریں گے، تو اچھی فصل حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے شعبان میں وہ جو بیج رجب میں بویا تھا، شعبان میں اس کی آبیاری کرنی، اس کو پانی لگانا ہے، پھر فصل تیار ہو جائے گی، اور رمضان المبارک میں تو صرف اس کا پھل لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، یہ عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ میں مسلمانوں کو اس مہینے میں نعمتیں عطا کروں، برکتیں عطا کروں، مغفرتیں عطا کروں۔ تو اب سے ایک محنت شروع ہوگی تو تب رمضان میں جا کے وہ پھل ملے گا۔ تو فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا جتنا اہتمام اس مہینے میں کرتے تھے دوسرے مہینوں میں اتنا نہیں کرتے تھے، اور بالخصوص ان عبادات میں سے روزے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری روایت میں فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کو کثرت سے 2 مہینوں میں لگاتار روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا، لیکن شعبان اور رمضان میں لگاتار میں نے آپ کو روزے رکھتے دیکھا ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں بھی آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور بالخصوص اس مہینے میں آپ علیہ السلام رات کو اکثر قیام فرماتے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے پھر جو اپنی عبادت ہوتی ہے وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام اس عبادت کی بڑی کثرت فرماتے تھے، اسی لیے اس کو اپنا مہینہ کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے مطابق جو یہ مہینہ گزارے گا، پھر فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو ظاہر بات ہے جی اللہ تو پھر دینے والے ہیں نا۔ رمضان المبارک میں تو اللہ اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں، بد نصیب ہی ہوتا ہے جو اس سے محروم رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھائی، اس سے پہلے
ایک طریقہ ہے، تدریجاً بندہ چیزیں حاصل کرتا ہے نا جی۔ آپ کہیں جی گندم میرے گھر میں آ جائے تو ظاہر بات ہے پہلے آپ زمین میں ہل چلائیں گے، اسے تیار کریں گے، پھر فصل لگائیں گے، پھر اس کا خیال کریں گے، پھر وہ بڑی ہوگی، کاٹیں گے، تھریشر کریں گے، تب جا کے آ کے فصل آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ پہلے دن ہی میرے اور آپ کے سوچنے کے ساتھ تو فصل گھر میں نہیں آئے گی نا جی، پیچھے ایک محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کے بعد پھر اللہ رب العزت وہ پھل بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اب میں بیٹھے رہوں اور میں کہوں میرے گھر میں گندم کے ڈھیر لگ جائیں، تو اتنے ولی تو میں اور آپ نہیں ہیں جو بیٹھے بیٹھے ڈھیر لگ جائیں۔ طریقے ہوں گے نا جی، وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے سے محنت شروع کرنی پڑے گی۔ جو پہلے سے محنت کرے گا اس کو یقیناً رمضان المبارک میں اللہ پھل عطا فرمائیں گے۔ تو اس مہینے میں، فی الحال میں پورے مہینے کی بات کر رہا ہوں، اس مہینے میں اگر اللہ توفیق دے تو روزے زیادہ رکھنے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اس مہینے میں، شعبان میں، روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اور امت کے لیے مسئلہ یہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 15 شعبان تک روزے جتنے رکھیں اتنا درجہ اور ثواب ہے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، اور 15 تاریخ کے بعد، تاریخ آپ سمجھتے ہیں، میں اسلامی تاریخ کہہ رہا ہوں، 15 کے بعد، چاند کی 15 کے بعد پھر عام مسلمان کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روزہ نہ رکھنا بھی، وہ بھی رمضان کی تیاری ہے، تاکہ کچھ طاقت آ جائے۔ ہماری تو خیر طاقت ویسے اتنے روزے ہم رکھتی نہیں کہ کمزور ہو جائیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اس میں کمزوری ہے تو پھر ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے کہ 15 کے بعد روزے نہ رکھے، تاکہ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ میں نے بات عرض کی پورے مہینے کے اعتبار سے کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ جو عمل کرنا چاہیے وہ اگر اللہ توفیق دے تو روزے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، لیکن یہ 15 تاریخ تک، اس کے بعد پھر عام بندے کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو لگاتار ہی رکھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ ہی اپنی امت کو منع فرما دیا کہ رمضان کے قریب یعنی 15 کے بعد پھر لوگ روزے نہ رکھا کریں، اور اپنی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ رکھتے ہی جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی شان اور تھی۔ نبی علیہ السلام نے جی اولاً پرانے طریقے کے مطابق، جب تک یہ رمضان کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے نبی علیہ السلام لگاتار روزے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج روزہ رکھا، پھر شام کو افطاری نہیں، پھر سحری نہیں، اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے، 2-3 دن لگاتار، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ پھر رمضان کا حکم آنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے کچھ وقت کبھی کبھی صوم وصال رکھے، لگاتار روزے رکھے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ علیہ السلام کو دیکھ کے شروع فرما دیے کہ نبی علیہ السلام جو ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی 2-3 دن کا لگاتار روزہ، کہ نہ شام کو افطاری نہ رات کو سحری، لگاتار روزہ۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا اس طرح نہ کیا کرو، شام کو افطاری کیا کرو۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، لگاتار اس روزے کو رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ جیسے نہیں ہو اس مسئلے میں، عبادت کے مسئلے میں، فرمایا تم مجھ جیسے نہیں ہو، مجھے اللہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ جو نبی میں روحانی طاقت ہوتی ہے نا جی، وہ عام بندے میں نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام تو شعبان کے سارے دنوں میں روزہ رکھتے رہتے تھے، لیکن عام بندے کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ 15 کے بعد کا روزہ نہ رکھے، اور 15 سے پہلے جتنی اللہ توفیق دے وہ شعبان میں ضرور روزے رکھے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ شعبان کی جو 15 ہے نا جی، جس کو ہمارے عرف میں شب برات کہتے ہیں، دیکھیں کتنا پیارا نام بڑوں نے اس کو دیا تھا، لیکن ہم نے اس کا مطلب الٹا لے لیا ہے۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی بری ہونا۔
تو کیا مطلب؟ یہ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ بڑوں نے اس کو یہ نام اس لیے دیا تھا، شب برات، جہنم سے بری ہونے والی رات۔ اس رات میں اللہ بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم نے شب برات کھیل کود کے لیے رکھ لی، وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے سارے تماشے ہوتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا، وہ جو یہ سارا رسومات ہیں، شریعت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں ان چیزوں کا نہ حکم ہے، نہ یہ ثواب ہیں، نہ یہ بہتر ہیں، نہ یہ کرنے والے کام ہیں، بلکہ یہ چھوڑنے والے کام ہیں۔ اللہ توفیق دے تو بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کا درمیان ہو یعنی 15 تو فرمایا اس کے دن کا روزہ رکھو اور رات کو عبادت کرو۔ ہاں، دن کا روزہ رکھو اور رات کو عبادت کرو۔ فرمایا کیونکہ یہ رات جب ہوتی ہے تو غروب کے وقت سے ہی، غروب آفتاب جس کو آپ مغرب کا ٹائم کہتے ہیں، غروب کے وقت سے ہی اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ بلاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے میں عطا کروں، ہے کوئی روزی اور رزق کا سوال کرنے والا کہ اسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا کہ اسے میں عافیت عطا کروں۔ فرمایا ساری رات یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ توفیق دے تو بندہ 15 کی تاریخ کا روزہ رکھے، اور دوسرا یہ کہ جو 15 کی رات ہے اس رات میں بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب ظاہر بات ہے آپ کو بھی معلوم ہے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ میں اسلامی طریقے کی بات کروں، آج کل تو لوگ پڑھے لکھے ہیں نا جی، ان کی رات تو بعد میں آتی ہے، پتہ نہیں بعض کی تو آتی نہیں لیکن جن کی آتی ہے۔ میں اسلامی طریقے کی بات کر رہا ہوں، چونکہ چاند طلوع شام کو ہوتا ہے نا جی تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جب 14 گزر جائے گی یعنی شعبان کی تو جو رات آئے گی وہ 15 ہوگی، اور اس کے بعد جو دن آئے گا وہ پھر 15 شعبان کا دن ہوگا۔ آج 7 تاریخ ہے، 7 حساب خود کر لینا، سارے کام میں نے تو نہیں کرنے نا، حساب خود کر لینا پھر 15 کب آئے گی انشاءاللہ۔ رات اور دن میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو پہلے رات ہوتی ہے نا جی وہ پہلے شمار ہوتی ہے اور دن بعد میں آتی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کل پہلا روزہ ہے لیکن تراویح تو رات کو ہی شروع ہو جاتی ہے نا، کیونکہ رات پہلے آ گئی ہے نا جی، وہ رات رمضان المبارک کی رات ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب آپ کہتے ہیں جی چاند نظر آ گیا ہے، اس کو چاند رات لوگ جو الٹا نام دیا ہوا ہے، چاند رات کہتے ہیں، پھر صبح عید ہوتی ہے تو وہ رات پھر رمضان المبارک کی رات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ تو دن کو بندہ روزہ رکھے، 15 کی بات کر رہا ہوں، اور 15 کی رات کو بندہ عبادت کرے۔ فرمایا جب غروب کا وقت ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ کی رحمت خاصہ آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے اور اللہ اعلان فرمانا شروع کر دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا کہ اسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا کہ اسے میں عافیت عطا کروں۔ فرمایا صبح تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ بڑی عجیب بات جی، دیکھیں حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے نا جی، لیکن اللہ کی رحمت خاصہ آسمان دنیا کا مطلب ہمارے نزدیک آ جاتی ہے۔ یہ جو سامنے جس کو آپ آسمان کہتے ہیں اسے آسمان دنیا کہتے ہیں، کیونکہ 7 آسمان ہے نا جی، باقی تو اوپر ہے نا، یہ دنیا کا آسمان ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، یعنی رحمت انسانوں کے اور قریب ہو جاتی ہے، اور زیادہ قریب آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا کرم یہ کہ خود اعلان کرنا اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں مانگوں، بھائی ہم مانگنے والے ہیں نا اللہ سے، کسی اور سے نہیں، مانگنے والے ہیں نا جی، محتاج ہے نا، محتاج تو خود سوال کرتا ہے نا جی، مانگنے والا
والا تو خود مانگتا ہے نا، مجبور تو خود اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہے نا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بات نہیں کہ مانگو گے تو عطا کروں گا، اللہ خود کہہ رہا ہے مانگتے ہو میں دوں، خود ہی اللہ دینے کے بہانے بتا رہا ہے، مانگو خدا کے بندو، آج میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں نے کہا اس سے تیسرا بڑا کرم یہ کہ ایک مخصوص وقت نہیں بتایا۔ دیکھیں جب ایک تھوڑا سا وقت ہو اور اسے ڈھونڈنا پڑے تو مسلمان، آج کا مسلمان بالخصوص بڑا کمزور ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں تاک راتوں میں ایک رات آتی ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن ہم نے تو نہیں ڈھونڈی نا جی، اللہ معاف کرے۔ پورے سال میں بھائی وہ 5 ہی راتیں ہیں نا، پورے سال میں 5 راتیں، لیکن ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں، 5 راتیں ہم قربان نہیں کرتے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی عزیز بیمار ہو جائے، ساری رات ہسپتالوں میں دھکے کھائے گا، کہتے ہیں جی مجبوری ہے، ظاہر بات ہے مجبوری ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ 5 راتیں نہیں جاگتا۔ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پکا پکایا تیار ملے، اگر تیار نہیں ملتا تو تکلیف ہم بھی نہیں اٹھائیں گے، رب جانے اور رب کے کام جانے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن 5 راتیں جاگے گا کون؟ یہ کام ہم بھی نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ جاگتے نہیں، جاگتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں جاگتے، جاگتے تو ہیں نا جی، آپ کو بھی تجربہ ہے، جاگتے تو ہیں، عبادت کے لیے نہیں جاگتے۔ یا مثال کے طور پہ آج کا جو دن ہے جمعۃ المبارک، آپ کو پتہ ہے یہ دنوں کا سردار ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو جمعے کا دن عطا فرمایا یہودیوں کو رب نے ہفتہ دے دیا، عیسائیوں کو رب نے اتوار دے دیا، اور جمعے کا دن اللہ نے میری امت کو عطا فرما دیا۔ یہ سب سے برکت والا دن تھا، اور یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک وقت ہے، اس جمعے کے دن میں ایک وقت ہے تھوڑا سا، اس وقت جو بندہ جو بھی اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ لیکن آپ ناراض نہ ہونا، یہ مسئلہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے نا جی، کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں بندہ جو دعا کرے قبول ہوتی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو، نہ میں نے کبھی اس گھڑی کو ڈھونڈا ہے، نہ آپ نے کبھی تلاش کیا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، تیار بتائے نا جی ٹائم، کتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک وہ ٹائم ہے، پھر تو 2 منٹ میں نکال لوں گا۔ اور اگر پورا دن پابندی کر کے وہ وقت تلاش کرنا پڑے تو ہم تو ایک دن بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ یہ عجیب زمانہ آیا ہے نا جی، اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے۔ بے برکتی کا حقیقت ہے، بے برکتی کا زمانہ ہے، ہر بندے کے وقت میں بے برکتی ہے۔ اور کہتے کیا ہیں جی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تیرے پاس نہ نماز کے لیے ٹائم ہے، نہ عبادت کے لیے، نہ تلاوت کے لیے، نہ ذکر کے لیے، تو اس غریب کے پاس تو مرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم تیرا ہے ہی نہیں، تجھے کس نے بتایا کہ تیرا ٹائم ہے اور کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ نہ، رب کی امانت ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، رب نے دیا ہے، ورنہ یاد رکھنا اتنا ٹائم ہوگا کہ تیرا گزرے گا ہی نہیں۔ ایسے بندے بھی آپ نے دیکھے نا جی، رات گزرتی نہیں، پھر گزارے نا رات، روتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ کرے دن ہو جائے، رات نہیں گزر رہی، نہ نیند آتی ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ٹائم گزر جائے، لیکن ٹائم گزرتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا عام دنوں میں یہ ہے کہ اللہ جو خاص عنایت عطا فرمانا چاہتے ہیں اس کا ایک مقرر وقت، مخصوص تھوڑا سا وقت اللہ نے رکھا ہے، اور وہ متعین نہیں کیا، اس کو خود ڈھونڈو۔ لیکن 15 شعبان کی رات اس لحاظ سے بڑی عجیب ہے کہ غروب سے لے کر طلوع تک پوری رات اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ ساری رات عبادت کرے، الحمدللہ، بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ نصیب فرما دیں، بڑی خوش نصیبی ہے۔ ایک رات یار کیا مسئلہ ہے، ایک رات گزر نہیں جاتی، گزر ہی رہی ہیں نا روزانہ،
کوئی سو کر، کوئی کھیل کر، کوئی موبائلوں میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی کس حال میں، کوئی کس حال میں گزر ہی رہی ہیں نا جی راتیں تو اللہ کی عبادت میں جو گزر جائے وہی رات میری اور آپ کی بنے گی، باقی تو ضائع ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا پوری رات اگر اللہ توفیق عطا فرمائیں، الحمدللہ۔ ایک بندہ بیمار ہے، مجبور ہے، اس کی مجبوریاں ہیں، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، لمبی عبادت نہیں کر سکتا، مزدور ہے، دن کا تھکا ہوا ہے، کمزور ہے، لمبی دیر نہیں بیٹھ سکتا، یا ہم جیسا ہے جس کا دل مانتا ہی نہیں کہ ساری رات عبادت کروں، تھوڑی سا ہی نا یار، غروب ہو جائے، طلوع ہو جائے، کتنا لمبا وقت ہے، اتنی بڑی رات، مغرب سے لے کر صبح سورج طلوع ہونے تک، کسی ایک وقت میں بندے کا دل مان جائے اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ حدیث شریف ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ کہے یا اللہ میں منگتا ہوں، میں منگتا ہوں، میں مانگنے والا، میں محتاج۔ اللہ اعلان کریں ہے کوئی روزی کا طلبکار کہ اسے میں رزق عطا کروں، یا اللہ میں تجھ سے حلال روزی کا سوال کرتا ہوں۔ یاد رکھنا جس طرح اور بہت سارے فریضے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ ضروری ہے، نماز فرض ہے اپنی جگہ ضروری ہے، روزہ فرض ہے اپنی جگہ ضروری ہے، زکوٰۃ فرض ہے یقیناً یہ فرض ہے، اسی طریقے سے حلال روزی کمانا بھی فریضہ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں حلال کہہ رہا ہوں، میں پیسوں کی مشین نہیں بنا رہا آپ کو، میں حلال کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد کو حلال لقمہ دینا یہ فرض ہے آپ اور میرے اوپر کہ ہم ان کو حلال کی روزی کما کر دیں، یہ فریضہ ہے۔ اس لیے اس کے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ خود جو دے رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا کہ اسے میں عطا کروں، تو غریب محتاج کے ہاتھ اٹھ جائیں یا اللہ مجھے تو حلال کا رزق عطا فرما، تو اس میں کیا عیب ہے؟ حلال مانگنا چاہیے نا جی، حرام سے اللہ ہر کسی کو محفوظ فرمائے، کیونکہ حرام اپنا نہیں ہوتا، وہ کسی کا ہوتا ہے، حلال تو اللہ دے تو برکت والا ہوتا ہے نا جی۔ اللہ عطا فرمائے اور اللہ کے بندوں پہ لگتا جائے، اللہ عطا فرمائے اور اللہ کے بندوں پہ لگتا جائے، اور ساتھ یہ نہیں کہ میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، نہ، اللہ کے سامنے شکر گزاری میرے مولا، شکر ہے تو نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا، یہ بھی تو اس کا کرم ہے نا جی۔ کسی کو ہاتھ دینے کے لیے آگے ہوتے ہیں اور کسی کے ہاتھ لینے کے لیے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہمیں نہ بنائے۔ اپنے اللہ خزانوں سے ساری امت کو حلال کا رزق نصیب فرمائے۔ فرمایا مغرب سے لے کے صبح تک جب بندہ متوجہ ہو جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے کوئی مصیبت میں پھنسا کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ ساری دنیا اس وقت اپنی پریشانیوں کا رونا رو رہی ہے، رکھو نا یار اس کے سامنے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن آپ کی یہ ادا میرے اللہ کو پسند ہے نا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، لیکن تیرا مانگنا تیرے رب کو پسند ہے نا، وہ اس لیے کہتا ہے کہ تو سوال کرنا۔ پھر بندہ کہے یا اللہ میں بیمار، یا اللہ میرے اوپر یہ پریشانی، میرے اوپر یہ حال، جانتا ہے یار، لیکن بندوں کی یہ ادائیں میرے رب کو پسند ہیں کہ بندے اللہ کے سامنے محتاج اور عاجز بن کے اللہ سے مانگتے رہیں۔ وہ تیرے حال جانتا ہے، وہ تیری پریشانیاں جانتا ہے، وہ تیرے مسائل جانتا ہے، لیکن اپنا مسئلہ اس کے سامنے نہ رکھنا یہ تکبر ہے، اپنی پریشانی رب کے سامنے نہ رکھنا یہ تکبر ہے، اور مخلوق کے سامنے رکھنا، میں گناہ تو نہیں کہتا، مناسب نہیں ہے، مخلوق کے سامنے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں اور ان پر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی مدد کرے گا، اور مدد کرنے والے کے سامنے مسئلہ نہیں رکھتے کہ تو مانگ اور تیری عاجزی تیرے رب کو پسند آئے اور اللہ حالات کو تبدیل فرما دے۔ بھائی دنیا میں مسئلے تو سب کے ہیں نا جی، پریشانیاں تو سب کی ہیں، بیماریاں تو ہیں، تو مانگے نا پھر جس کی طرف سے بیماری آتی ہے، اور شفا بھی وہی عطا کرنے والا۔ پھر وہ در سے اعلان ہو ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا تو اس کے ہاتھ اٹھ جائے میرے مولا میں بیماری میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو میری بیماری کو ختم کر دے۔ وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ اسے میں عافیت عطا کروں، تو پھر اس کے کہنے پر بھی کیوں نہ انسان مانگے۔ ساری رات
ایسی اللہ عطا فرماتے ہیں کہ شام سے لے کر صبح تک یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے۔ میں نے کہا ساری رات اللہ توفیق دے، ساری رات بندہ عبادت کرے، کوئی مخصوص عبادت نہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں کہ نفل پڑھو، جماعتیں کراؤ، لائٹیں لگاؤ، کوئی مخصوص کام نہیں، جو اللہ توفیق دے، نفلوں کی اللہ توفیق دے، تلاوت کی دے، ذکر اذکار کی، دعاؤں، جو اپنی طبیعت مانے وہ عبادت کرے۔ تیرا رب کے سامنے کھڑا ہونا تیرے رب کو پسند ہے، لوگوں کو دکھانا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ عبادت کرے ساری رات نہیں تو تھوڑا وقت، بھائی تھوڑا وقت بھی کہتا ہے میں سپیشل نہیں نکال سکتا، تو میں عرض کر رہا ہوں اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ نمازوں کے ٹائم ہی سے یار نماز تو پڑھنی ہے نا جی، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، صبح بھی، 3 نمازیں اس برکت والے وقت میں آئیں گی، 3 نمازیں، تو 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 نفل پڑھ لے، صلاۃ و توبہ پڑھ لے، جو اللہ دے پھر اللہ سے مانگتا رہے۔ ہاتھ اٹھ جائیں یہ دعا کا ادب ہے، ہاتھ اٹھا لے یہ دعا کا ادب ہے، نہ اٹھے اللہ کا اور اس کا معاملہ چل رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لوگ کہیں گے بیٹھا سوچ رہا ہے اور یہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوگا، وہ دلوں کی جانتا ہے۔ میں نے کہا دل میں آنے سے پہلے کی جانتا ہے، لیکن تیرا مانگنا میرے رب کو پسند ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میری کون سی ادا میرے رب کو پسند ہے، تاکہ میں وہ ادا اختیار کروں۔ میری محتاجگی، میری عاجزی، میرا خشوع، میرا خضوع، میرا رونا دھونا میرے رب کو یہ پسند ہے۔ اگر میں کہوں ہاں ایک ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا، وہ علیحدہ بات ہے، ایک ہے کہ بندہ کہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ نہیں، اللہ کے سامنے تو ہمیں سب کچھ ضرورت ہے۔ مخلوق اگر اللہ اتنا توکل عطا فرما دیں تو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے ادھر سے چیخا سے نکلے اور آگ میں جانے لگے، درمیان میں ابھی فضا میں ہیں، آگ تک پہنچے نہیں، منجنیق سے انہوں نے پھینک دیا، آگ تک پہنچے نہیں، درمیان میں فضا میں رب کی آزمائش آ گئی، فرشتہ آ گیا، ہاں آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ بڑوں کے بڑے عجیب امتحان ہوتے ہیں، بڑوں کے بڑے عجیب امتحان ہوتے ہیں، تب ہی وہ بڑے بنتے ہیں، باتوں سے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ درمیان میں فرشتہ، مدد کی ضرورت ہے، وہ بھی تو رب کے نبی تھے، فرمایا ہاں مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان کا بڑا اونچا درجہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہاں اللہ سے تو ہر وقت عاجزی کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہانے لگے نا جی، نہانے لگے علیحدگی میں، کپڑے اتار کے رکھے، نہانے لگے تو اللہ رب العزت نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، سونا برسنے لگا، سونا برسنے لگا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے چادر بچھائی نا، چادر، اور وہ اکٹھی کر کر کے وہ سونا چادر میں بھر رہے ہیں، بخاری شریف کی صحیح حدیث۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ایوب تجھے میں نے اتنا زیادہ مال نہیں عطا کیا کہ میں نے تجھے غنی کر دیا، پھر کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہوں، مجھے تیری برکت کی ضرورت ہے۔ اللہ عطا فرمائے، ہمیں ضرورت ہے۔ مخلوق کا دل اگر اللہ محبت سے پھیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے میرا ہے تو 1000 دفعہ سنبھال کے رکھے اپنے پاس۔ رب کے در کے محتاج ہیں، جو رب کے در کا محتاج نہیں بنتا وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی رکھنی ہے، اپنا خشوع خضوع رکھنا ہے، اپنا رونا دھونا رکھنا ہے۔ بھائی اللہ کو بندے کی یہ ادا پسند ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دعا میں ایک حکمت یہی ہے۔ دعا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے، تو اللہ کو نہیں پتہ کہ یہ بیمار ہے، اللہ کو پتہ ہے، تیرا یہ مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی نا کہ ایک بندہ پریشانی میں، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، رو دھو رہا ہے۔ بعض لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ صحت میں تو اللہ کی طرف دیکھتی نہیں، بیماریوں میں ہی اللہ یاد آتا ہے۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اتنا نازک زمانہ ہے کہ
کہ پہلے بیماری میں لوگ رب کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اب بیماری میں رب کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، بیماریوں نے ہمارا ہی گھر دیکھا ہے، پریشانیاں ہمارے اوپر ہی آتی ہیں، سارے مسئلے یرا غریباں واسطے رہ گئے، یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں نا جی، یہ رب کے شکوے کر رہے ہیں، رب سے شکایت کر رہے ہیں۔ نہیں یا اللہ میں اس قابل نہیں، تو عافیت عطا فرما دے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، تو عافیت عطا فرما دے۔ بہرحال میں نے عرض کیا، ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے، روتا دھوتا، اور ایسا رویا نا کہ رب کے فرشتوں کو ترس آ گیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے۔ فرشتوں نے رب سے عرض کی، میرے مولا تو خود شان والا ہے، لیکن تیرا بندہ کتنی عاجزی کر رہا ہے، تو اگر اس کے سوال کو قبول کر لے، اس کا مسئلہ حل فرما دے، اتنے دنوں سے بیچارہ رو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا یہ رونا مجھے پسند ہے، اس لیے نہیں کر رہا مسئلہ حل کہ اس کا یہ رونا مجھے پسند ہے۔ بعض لوگوں کی کیا پتہ کون سی ادا میرے رب کو پسند آ جائے، میرے اور آپ کا محتاج بن کے، عاجز بن کے، رب کے سامنے اللہ اور کسی کا محتاج نہ بنائے، رب کے سامنے عاجز اور محتاج بن کے مانگنا، یہ رب کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن میری اور آپ کی یہ ادا میرے اللہ کو پسند ہے، مانگنا میرے اللہ کو پسند ہے۔ لوگو دنیا والوں کے سامنے حالات نہ رکھا کرو، وہ سنیں گے، مذاق بنائیں گے، یا تیرے ساتھ ایک ہمدردی کی بات کر لیں گے، اخلاص کسی کسی میں ہوگا۔ رب کے سامنے رکھو، جو بندے کی بات جب جائے نا عرشوں پر، تو میرا اللہ فرماتے ہیں میں اسے عطا نہ کروں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میری غیرت کے خلاف ہے۔ فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ فرمایا مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ روزانہ ہر وقت منگتے ہیں نا جی، مانگنے والے آپ نے کبھی دیکھے؟ خیر آج کل تو مست ہیں وہ بھی، اللہ کسی کو اللہ اپنے دربار کے علاوہ کسی در سے مانگنے والا نہ بنائے۔ تو مانگنے والے آپ نے دیکھے سارا دن لگے ہوئے ہیں، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، دمہ بھی نہیں، آرام بھی نہیں کرتے، لگے ہیں اور ایک ہی صدا لگا رہے ہیں۔ ہم بھی تو منگتے ہیں نا، لیکن در در کے نہیں نا، ایک ہی در کے اس کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ جب اللہ توفیق دے دے، رب کی طرف متوجہ ہو جائے، یار آپ راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، اللہ توفیق دے، مانگنا شروع کر دو، وہ بڑا کریم ہے، وہ جانتا ہے نا میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھانا دعا کا ادب ہے، ہاتھ اٹھانا دعا کا ادب ہے، نہ بھی ہو ایک بندہ لیٹا ہوا اور اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ایک بندہ چل رہا ہے اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ایک بندہ کام کر رہا ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، یہ ساری ادائیں میرے اللہ کو پسند ہیں۔ تو فرمایا یہ جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، رات سے اللہ رب العزت غروب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ساری رات یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بناتے ہیں۔ اس زمانے میں قبیلہ بنو کلب ایک بہت بڑا عربوں کا قبیلہ تھا، اور ہر ایک بندہ 100، 150، 200 بکریاں رکھتا تھا، اور ان سب کی بکریاں پھر ہر بکری کے بال، فرمایا اس تعداد سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو دو باتیں میں نے عرض کر دی نا جی، اللہ توفیق دے تو دن کا روزہ 15 کی بات کر رہا ہوں، اور رات میں جو اللہ توفیق دے، جتنی اللہ توفیق دے، بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور تیسرا کام صرف ایک حدیث میں، صرف ایک حدیث میں مسئلے کو اپنی حد سے بڑھانا بھی نہیں اور مسئلے کو اپنی حد سے گھٹانا بھی نہیں، بالکل انکار، یہ بھی غلط ہے، اور فرض سمجھ لینا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ صرف ایک دفعہ نبی علیہ السلام 15 شعبان کی رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میرے اور آپ کے لیے تو جنت ہے، لیکن ہے تو قبرستان نہ جی، مطلب قبروں پہ تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان مردوں کے لیے دعا فرمائی۔ ویسے بھی قبروں پہ جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو، قبروں پہ بندہ اس لیے نہیں جاتا کہ قبر والے سے مانگتا ہے، مانگنا ایک اللہ سے ہے۔ قبروں پہ بندہ اس لیے جاتا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور اپنی موت بندے کو یاد آتی ہے۔ قبروں
قبروں پہ جایا کرو، بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ اور جن کے عزیز چلے گئے، اللہ نہ کرے کسی کے والدین میں سے کوئی چلا گیا، بھائی بہن و عزیز و اقارب، ان کا حق یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرو۔ ہاں ایصال ثواب یہاں سے بھی ہوتا ہے، یہاں سے روزانہ کیا کرو، دعا بھی کیا کرو، لیکن کبھی کبھی وہاں جایا کرو۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام ایک دفعہ 15 شعبان کی رات کو، جس کو آپ شب برات کہتے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے جنت البقیع یعنی قبرستان میں، اور ان کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، کوئی ضروری نہیں رات کو، دن کو چلا جائے، شام کو چلا جائے، صبح چلا جائے، ویسے بھی جایا کرو۔ جمعے کے دن کے بارے میں بھی ترغیب آئی ہے، جمعے کے دن بھی قبرستان میں جانا چاہیے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، ضروری نہیں، میرا مسئلہ سمجھو، میں کہہ رہا ہوں ثابت ہے، جانا چاہیے۔ اور 15 شعبان کی رات کو بھی ایک حدیث شریف سے یہ مسئلہ ثابت ہے، ایک حدیث سے، اس لیے 3 کام ہو گئے۔ ایک حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قبرستان میں جانا چاہیے، بندہ ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ اور دوسرا کام دن کا روزہ، 15 شعبان کا جو دن ہوتا ہے اس کا روزہ۔ اور تیسرا کام جو کئی حدیثوں سے ثابت ہے، تقریباً 10 سے زیادہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ رات کو اللہ جو توفیق دے بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن میں نے عرض کی کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ بعض جگہوں پہ لوگ جماعت کراتے ہیں، بعض جگہوں پہ لوگ لائٹیں کرتے ہیں، لائٹیں اور رات کو وہ پٹاخے اور کیا مصیبتیں ہوتی ہیں۔ قطعاً یہ غیر شرعی کام ہیں۔ جماعت یہی ہوتی ہے جو آپ یہاں پڑھتے ہیں فرضوں کی یا تراویح کی، اس کے علاوہ کوئی جماعت شماعت نہیں ہے کسی نفل کی، خالص بدعت ہے۔ اگر کہیں ہوتی ہے، چاہے وہ صلاۃ التسبیح کے نام پر ہو، چاہے کسی اور نام پر، چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ نفلوں کی جماعت نہیں ہوتی، تو اپنی اپنی عبادت، کوئی نفل پڑھے، کوئی تلاوت کرے، کوئی دعا کرے، کوئی ذکر اذکار کرے، ہر بندے کا اپنا ایک ذوق ہے نا جی، جس پر طبیعت لگے وہ عبادت کرے۔ بہرحال یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے رات کی عبادت والا مسئلہ۔ شعبان بڑا برکت والا مہینہ ہے جی، اس میں رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے سارے مہینے میں، لیکن سارے کا مطلب میں نے پہلے عرض کیا کہ 15 کے بعد عام بندے کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، 15 سے پہلے جتنے روزے رکھے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے ثابت عمل ہے خالص 15 شعبان کو، ہاں اگر قبرستان میں جائے تو ایک حدیث سے ثابت ہے ضروری نہ سمجھے، لیکن میں نے عرض کیا ویسے بھی کبھی کبھی جایا کرو، قبرستان پہ جایا کریں، اپنی موت بندے کو یاد آتی ہے۔ لیکن عرض کر رہا ہوں درمیان میں ایسی قبریں ہوں کہ بندے کو دیکھنے کو دل کرو، ہے ٹائل کہاں سے اس نے لگائی ہے، بڑی قیمتی ٹائل لائی، تے شعر جڑے سونے سونے لکھنے نے پڑھ کے بندے کی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے تفریح کے لیے آیا ہوں، سیر کے لیے آیا ہوں، نہ کچا رہنے دو ان قبروں کو، قبر کو قبر رہنے دو، قبروں کو کوٹھیاں نہ بناؤ، قبروں کو قبر رہنے دو، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، اس کو عبرت کی جگہ ہی رہنے دو۔ وہاں جا کے بندے کو عبرت آئے کہ میں نے اس میں مٹی کے نیچے میں نے بھی کل جاننا ہے، اس لیے کبھی قبرستان میں جانا چاہیے۔ اور 15 شعبان کے دن کے روزے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بندہ روزہ رکھے، اور رات کو جتنی اللہ جس عبادت کی توفیق عطا فرمائے، رات کی عبادت کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔